اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت 131 سے لفظی ترجمہ۔ از جب قولا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم فرمانبردار ہو جا۔ لہو کا مطلب اس کو یعنی حضرت ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے یعنی ابراہیم کے رب نے۔ قولا اس نے کہا اسلمت میں فرمانبردار ہو گیا یا میں جھک گیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے۔ لرب العالمین رب العالمین کے لیے، ووصا اور وصیت کی بیہا ساتھ اس کے یعنی اسی بات کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے یا بنیا اے میرے بیٹو، انا بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تو نہ تموتن تم مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ ام یا کنتم تھے تم شہداء حاضر یا موجود، اس جب حضر آئی یعقوب کو الموت موت، اس جب قولا کہا اس نے لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قولو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائک تیرے آباء و اجداد کی، ابراہیم یعنی ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اور اسحاق کے، الہن الہ کی، واحدن جو ایک ہی ہے۔ کون ہے ایک ہی الہ؟ اللہ رب العزت۔ ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرمانبردار ہیں یا تابعدار ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، ان بات کی تردید کی جا رہی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جو یہود مکہ تھے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی تلقین کی تھی۔ تو اس آیت میں ان کے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ تلکا یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت قد تحقیق خلت وہ گزر گئی، یعنی حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی جو اس وقت موجود تھی، لہا اس کے لیے وہ ہے، ما جو کسبت کمایا انہوں نے، ولکم اور تمہارے لیے وہ ہے، ما جو کسبت کمائی کی تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو قانون وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کس نے؟ اہل کتاب نے، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم بھی یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملتا طریقہ ابراہیم کا ہے، حنیفہ جو یکسو تھے، وما اور نہیں، کانا تھے وہ، من مشرکین میں سے۔ آیت 131 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ فرمان بردار ہو جاؤ ایک اللہ کے۔ پھر دوسری اگلی آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو اللہ کا فرمان بردار رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی کہ دین اسلام کو ہی اختیار کرنا۔ اور پھر تیسری آیت میں شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے جو کہا تھا کہ حضرت یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی تلقین کی ہے، تو اس میں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے بھی جو عمل کیا ہے اس کا حساب دینے والا وہ خود ہے، نہ تو ہمارے بزرگوں کے اچھے عمل ہمارے کام آئیں گے اور نہ ہی وہ ہمیں نجات دے سکیں گے، ہمارے کام صرف وہی عمل آئے گا جو ہم نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہ قول ہے کہ یہودی اور نصارانی ہو جاؤ گے اگر تو تم فلاح پا جاؤ گے، تو نجات جو ہے وہ کسی فرقے یا
قومیت سے نہیں ہے، بلکہ نجات جو ہے وہ اس کے اپنے عمل سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے سے ہے۔ ملت ابراہیم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے سب سے کٹ کر، سب سے الگ ہو کر، بغاوت کر کے اور اللہ کے دین کے ہو گئے۔ ان آیت کا مفہوم اور تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ سب کا الہ کون ہے؟ اللہ ہے جو ایک ہی ہے، اور جو رب العزت ہے وہ حضرت ابراہیم کا الہ بھی تھا اور وہ حضرت یعقوب کا الہ بھی وہی تھا۔ یہاں تک کہ جتنے پیغمبران آئے سب کی تعلیمات جو تھیں وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو اور شرک نہ کرو، وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یہاں پر یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ یہودیوں کا دین کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی پیغمبر تھے، ہم چوزن پیپل ہیں، لہٰذا ہم ان کے بچے ہونے اور ان کی نسل ہونے کی وجہ سے خود بخود نجات ہمیں مل جائے گی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو نیک لوگوں کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ جس نے جو کمائی کی، اسی منصب کی بنا پر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ کسی کی نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے کی اولاد ہوں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، مگر ان کے بیٹے نافرمان تھے تو وہ نہ بچ سکے کیونکہ ان کا عمل مختلف تھا۔ دین کسی عمل کا نام نہیں بلکہ دین ہمارے اپنے عمل کا نام ہے۔ ہم خود کو ماضی یا حال کے بزرگوں سے خود کو منسوب کر کے یہ سمجھنا کہ ہماری نجات ہوگی، یہ غلط نظریہ ہے۔ جیسا کہ قرآن ہی یہی اسی آیت میں ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یعنی جس نے جو کیا اس کے لیے اس کا اپنا ہی عمل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جو خود کوشش کرتا ہے، اور وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یعنی تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ان کے ہاں ہدایت یافتہ ہونے کی علامت گروہ ہے، یہودی یا گروہ نصاری میں سے ہونا، یعنی خاص گروہ سے تعلق ہدایت کی علامت ہے۔ جیسے آج کل بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ جو کسی خاص گروہ سے ہے، جماعت سے ہے یا کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ جو شخص کسی خاص گروہ یا مسلک سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ گمراہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی نظریہ، یہی عقیدہ اور یہی سوچ پہلے لوگوں کی بھی تھی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدایت یافتہ کس شخص کو سمجھا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت، مثلا سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث، ان میں سے خود کو ہدایت یافتہ وہ سمجھتا ہے جو ان فرقوں میں سے ہو۔ جو ان سے باہر ہے وہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں یا کبھی کبھی کافر اور فاسق کے فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ بالکل یہی بیماری پچھلے لوگوں میں بھی تھی۔ یہودی خود کو ہدایت پر اور عیسائی خود کو ہدایت پر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی گروہ سے ہونا ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے۔ ہدایت کا تعلق طریقے سے ہے۔ سب سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کے بن جاؤ، شخصیت کے نہیں بلکہ انسانوں کے نہیں بلکہ اللہ کے بن جاؤ۔ اولیاء کی تعظیم ضرور کریں، پیغمبروں کی اطاعت فرض ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے مگر طریقہ ابراہیم کا، ان جیسے بن جاؤ، محض کسی سے نسبت کام نہیں آئے گی۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے اور تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنیون، شیعون، وہابیون وغیرہ کچھ چنا ہے، تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دلچسپی ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہماری دلچسپی یہ ہے کہ ہم کس فرقے سے ہیں۔ ہم نے اپنی پہچان کو فرقوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے اور فرقوں کے باہر کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمون رکھا تھا۔ طریقہ ابراہیم جو ہے وہ تو یہودیت نصرانیت، طریقہ تو ابراہیم کا ہے، یہودیت نصرانیت یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ 300-400 سال قبل یہودیت اور نصرانیت وجود میں آئی تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال پہلے یہودیت وجود میں آئی، اور عیسائیت بھی ان کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے، جبکہ اسلام حضرت آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہودی ہونا ہدایت ہے تو پھر حضرت آدم کون تھے؟ حضرت نوح، حضرت صالح اور
کون تھے؟ ان لوگوں نے قوم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ کے بن جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں کودنا اسی وجہ سے گوارا کیا تھا نا کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کے بن گئے، کنبے قبیلے کو ناراض کیا، خاندان کو ناراض کیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تھا نا، دین اسلام کی خاطر۔ اسلام حضرت آدم نے سب کچھ چھوڑا تھا نا، تو اسی دین اسلام اور اسی دین کے مرضی کے مطابق فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیمی بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کا طریقہ اپناؤ۔ اب انہی آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بول اٹھے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تم میں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، یہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر ہے اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔